سارم کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے جن کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ سارے کا سارا بزنس سارم ہی سنبھالتا تھا۔ سارم اپنی امی کے ساتھ ایک بہت پیارے سے بڑے سے گھر میں رہتا تھا۔ سارم کی امی کی ایک سوچ بہت بری تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اگر وہ بہو لائیں گی تو کسی امیر گھر سے ہی لائیں گی، کسی عام سے گھر سے نہیں لائیں گی، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے گھروں کے رشتے بھی دیکھ رہی تھی۔ سارم، مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے، میں نے لسٹ تمہیں سینڈ کر دی ہے، یاد سے آتے ہوئے لیتے آنا، دیکھو بھولنا مت۔ ٹھیک ہے امی، میں آفس سے واپسی پر آتا ہوا سارا سامان لیتا آؤں گا، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں۔ آفس سے واپسی پر جب سارم سامان خریدنے گیا تو وہاں اسے ایک لڑکی نظر آئی، وہ بھی وہاں سامان خریدنے آئی ہوئی تھی۔ سارم کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی، اسے وہ بہت ہی عمدہ اور سادہ طبیعت کی لگی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس نے سوچا وہ اپنی امی سے بات کرے گا کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں تاکہ اس کی شادی ہو سکے۔ اس لڑکی کا نام شنایا ہے۔ شنایا اپنی امی کے ساتھ گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ شنایا کے ابو کا بہت عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ شنایا بہت غریب ہے لیکن وہ بہت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی، وہ ہر کام کرنا جانتی تھی، وہ ذرا بھی اپنی امی کو تنگ نہیں کرتی تھی، کھانا بنانے میں بھی ان کی مدد کرتی۔ شنایا کی امی اس سے بہت خوش تھی اور ہمیشہ دل ہی دل میں اسے دعائیں دیتی تھی۔ امی، میں نے بازار میں آج ایک لڑکی دیکھی، مجھے بہت ہی عمدہ لگی، کسی سادہ سے اچھے سے گھرانے سے تعلق لگتا ہے اس کا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ دل ہی دل میں بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ آپ جائیں گی نا رشتہ لے کر؟ سارم، تم جانتے ہو کہ میں ہمیشہ سے تمہارا رشتہ ایک بڑے امیر گھرانے میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ چھوٹے چھوٹے گھروں سے بہویں نہیں لانی، تم ایسا سوچنا بھی مت، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ بھی سن لیں، اگر میں شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے، ورنہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، کوارا ہی مر جاؤں گا۔ ان کی ضد کی وجہ سے اس کی امی کو مجبوراً شنایا کے گھر رشتہ لے کر جانا پڑا۔ رشتہ طے ہو گیا، بات پکی ہو گئی اور اس کے بعد شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد شنایا اب سارم کے گھر آ گئی تھی۔ شنایا بہت خوش تھی، لیکن شنایا کی ساس دل ہی دل میں سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ شنایا کو ٹکنے نہیں دے گی، اس لیے اس نے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی تھی کہ وہ شنایا کے ساتھ کیا کرے گی۔ بہو، اب کمرے سے باہر بھی آ جاؤ، کیا سارا دن تم بستر پہ ہی پڑی رہو گی؟ کتنے کام کاج کرنے والے ہیں، کچن پورا بکھرا پڑا ہے، پورے گھر کی صفائی کرنے والی ہے، جلدی سے آ جاؤ اور سارے کام ختم کرو۔ ٹھیک ہے امی جان، آپ پریشان نہ ہوں، میں سارے کام کر دوں گی، آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں کچن کا بھی باہر کا بھی سارا کام کر دوں گی۔ اس طرح شنایا کی ساس سارا دن شنایا سے کام کرواتی، کچن کے کام، گھر کی ساری صفائی، غرض ہر قسم کا کام اس سے کرواتی، سارا دن اسے تھکا کے رکھ دیتی، لیکن خوش وہ پھر بھی نہیں تھی کیونکہ وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح شنایا یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ سارم، یہ کیسی لڑکی بیاہ کر لے آئے ہو؟ میں تمہیں منع کرتی تھی نا کہ مجھے کسی عام سے گھرانے کی لڑکی نہیں لانی۔ سارا دن یہ لڑکی بستر پہ پڑی رہتی ہے، کوئی کام کاج نہیں سوچتا، اگر میں کچھ کہہ بھی دوں تو آگے سے مجھے ہی باتیں سنانے لگتی ہے۔ اب تم خود ہی دیکھ لو اس کا کیا کرنا ہے۔ اس طرح شنایا کی ساس روز ہی سارم کے کان بھرتی اور شنایا کے خلاف اسے کر دیتی۔ پھر سارم شنایا کو ڈانٹتا اور بولتا کہ آخر تم کام کاج کیوں نہیں کرتی، تم امی کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتی ہو۔ شنایا بیچاری معصوم ہمیشہ چپ کر جاتی اور آگے سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ شنایا کی ساس نے سارم کو شنایا کے اتنا خلاف کر دیا کہ وہ مجبوراً شنایا کو اس کے مائکے چھوڑ گیا۔ اس کے بعد وہ اسے لینے نہیں آیا۔ شنایا بہت روتی تھی۔ شنایا کے جانے کے بعد سارم بہت ہی اداس اور پریشان رہتا تھا، اسے شنایا کی بہت یاد آتی تھی، جبکہ دوسری طرف شنایا کی ساس اس کے جانے پہ بہت زیادہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کس سے شادی کرے گی سارم کی۔ ایک دن سارم آفس سے واپس گھر آیا اور اپنی امی سے ملنے ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ فون پر اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ سارم کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔
ارے دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں اس شنایا کو ذرا بھی ٹکنے نہیں دوں گی. میں نے اسے سارم کی نظروں میں بھی گرا دیا اور اس گھر سے بھی نکلوا دیا. اب میں اپنی مرضی سے کسی امیر گھرانے کی بہو لے کر آؤں گی اور اپنے سارم کی دھوم دھام سے پھر سے شادی کروں گی. یہ باتیں سننے کے بعد سارم اپنی امی سے بہت ناراض ہوا اور بولا کہ آپ نے شنایا جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا؟ کیوں آپ اس کے ساتھ ایسا کرتی رہیں؟ آپ نے میرا اور اس کا دونوں کا گھر برباد کیا ہے. اور وہ بیچاری معصوم چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی، کچھ بھی نہیں بولی. آخر امی جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اور میں اب ہمیشہ کے لیے شنایا کے ساتھ ہی رہوں گا. اب آپ اکیلی ہی اس گھر میں زندگی گزاریں. یہ کہہ کر سارم شنایا کے گھر جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا. اس کی امی بھی پیچھے ہی آئیں. سارم بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں. مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے اور شنایا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے. اب میں ایسا بالکل نہیں کروں گی. مجھے اپنے ساتھ لے چلو. میں شنایا بیٹی سے معافی مانگوں گی اور منا کر اپنی بہو کو گھر لے کر آؤں گی. پھر میں کبھی اس پہ ظلم نہیں کروں گی. اور اس کی امی شنایا کے گھر گئے. شنایا سے اور اس کی امی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب کبھی بھی شنایا کے ساتھ اس گھر میں ظلم نہیں ہوگا. اب شنایا اس گھر میں بیٹی بن کر رہے گی. اس طرح شنایا نے بھی ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ چلی گئی. اب وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے.